آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی آج تیسرے پہر قدرتی آفات کو برداشت کرنے والے بنیادی ڈھانچے کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس میں اظہار خیال کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے کووڈ-19 کی وبا کے دوران ملک کے ساتھ ساتھ دواؤں اور دوسرے ضروری ساز و سامان کے لیے عالمی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے۔ پارلیمنٹ نے ایک بل کی منظوری دی ہے جس کی روح سے طبی تقاضوں کے مطابق 24 ہفتے تک کے حمل کو ساخت کرایا جا سکتا ہے۔ ہماچل پردیش میں منڈی سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ رام سوروپ شرما دلی میں مردہ پائے گئے ہیں۔ سابق مرکزی وزیر اور بی جے پی کے رہنما دلیپ گاندھی کا آج صبح دلی میں انتقال ہو گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج تیسرے پہر 2 بجے ایک بین الاقوامی کانفرنس میں اظہار خیال کریں گے۔ قدرتی آفات کو برداشت کرنے والے بنیادی ڈھانچے کے سلسلے میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ یہ ایک اہم کانفرنس ہے اور اس میں ایک ایسے موضوع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا جو پوری انسانیت کے لیے زبردست تشویش کا باعث ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے کووڈ وبا کے دوران دواؤں اور دیگر ضروری سامان کی اپنی گھریلو اور عالمی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے۔ بھارت فن لینڈ ورچوئل سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے پچھلے سال 150 سے زیادہ ملکوں کو دوائیں اور دیگر ضروری سامان بھیجا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ حالیہ ہفتوں میں بھارت میں بنائے گئے ویکسین کی 5 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ خوراکیں تقریباً 70 ملکوں میں پہنچائی گئی ہیں۔ وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ فن لینڈ اور بھارت دونوں ہی ممالک اصولوں پر مبنی، شفاف اور انسانی ہمدردی والے اور جمہوری عالمی نظام میں یقین رکھتے ہیں۔ دونوں ہی ملکوں کا ٹیکنالوجی، اختراع، صاف ستھری توانائی، ماحول اور تعلیم جیسے میدانوں میں زبردست تعاون ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے قابل تجدید توانائی کے شعبے میں 2030 تک 450 گیگا واٹ کی صلاحیت نصب کرنے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی شمسی اتحاد اور قدرتی آفات کو برداشت کرنے والے بنیادی ڈھانچے کے لیے اتحاد جیسے اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ بین الاقوامی تعاون میں اضافہ کیا جا سکے۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے ICT، موبائل ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل تعلیم کے میدانوں میں نئی شراکت داری کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کی دعوت پر اس مہینے کی 26 تاریخ کو بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ ان کا یہ دورہ شیخ مجیب الرحمان کی پیدائش کی 100 سالہ تقریب، مجیب بورشو سمیت 3 خصوصی موقعوں پر ہو رہا ہے۔ 2 دوسرے خصوصی موقعوں میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کے 50 سال اور بنگلہ دیش کی آزادی کے 50 سال پورے ہونا ہے۔ کووڈ وبا پھیلنے کے بعد وزیراعظم مودی کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ وہ آزادی اور انسانی حقوق کے علمبردار شیخ مجیب الرحمان کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کریں گے۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بنگ بندھو سبھی ہندوستانیوں کے بھی ہیرو ہیں۔ حمل کو طبی طور پر ختم کرنے کے ترمیمی بل 2020 کو کل راجیہ سبھا کی طرف سے منظوری دے دی گئی۔ لوک سبھا نے اس بل کو پچھلے سال مارچ میں منظوری دی تھی۔ اس بل میں حمل کو طبی طریقے سے ختم کرنے کے لیے 24 ہفتے کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی گئی ہے۔ یہ حد طبی ٹیکنالوجی میں جدت کے پیش نظر کی گئی ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حمل کو مقابلتاً اس کے اگلے مرحلے میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج لوک سبھا کی کارروائی بی جے پی کے موجودہ ممبر پارلیمنٹ رام سوروپ شرما اور ایک سابق ممبر دلیپ کمار منسکھ لال گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد دن میں 1 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ آج جب صبح ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے دونوں رہنماؤں کی عوامی زندگی میں ان کی دین اور کاوشوں کا ذکر کیا۔ ایوان میں کچھ دیر کے لیے خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ ہماچل پردیش میں منڈی سے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ رام سوروپ شرما آج دلی میں اپنی رہائش گاہ پر مردہ پائے گئے۔ پولیس اس بات کی چھان بین کر رہی ہے کہ کیا یہ خودکشی کا معاملہ ہے۔ ان کی عمر 62 سال تھی۔ ان کی موت کی اطلاع ملنے کے بعد بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی آج صبح ہونے والی میٹنگ منسوخ کر دی گئی۔ جناب شرما خارجی امور کی قائمہ کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ سابق مرکزی وزیر اور بی جے پی کے رہنما دلیپ گاندھی کا دلی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں انتقال ہو گیا جہاں ان کا علاج چل رہا تھا۔
وہ 69 سال کے تھے. وہ کورونا میں مبتلا تھے. جناب دلیپ گاندھی 13ویں، 15ویں اور 16ویں لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے تھے. وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے دونوں رہنماؤں کے انتقال پر صدمے اور سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے. تعلیم کے مرکزی وزیر رمیش پوکھریال نشنک نے نئی تعلیمی پالیسی کو آتم نربھر بھارت کے لیے سنگ بنیاد قرار دیا ہے. کل لوک سبھا میں 2021-22 کے لیے وزارت تعلیم کے مطالبات زر پر بحث کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ملکوں نے مادری زبان میں تعلیم سے فروغ پایا ہے. ڈاکٹر نشنک نے کہا کہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پالیسی میں 22 بھارتی زبانوں کو فروغ دینے پر توجہ دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کی دنیا بھر میں تعریف کی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی بار مصنوعی ذہانت کو اسکول کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے. جناب نشنک نے کہا کہ نئی پالیسی میں تحقیق اور جدت طرازی پر بھی زور دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگلے 5 برس میں نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن کے لیے 50,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. وزیر موصوف نے اپوزیشن کے اس الزام کی تردید کی کہ تعلیمی شعبے کے لیے بجٹ کم کر دیا گیا ہے. جناب رمیش پوکھریال نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے IIT میں 20% سیٹیں بڑھا دی گئی ہیں. ملک کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے پر آزادی کا امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر جموں کشمیر کے بارہمولہ میں 5 روزہ فوٹو نمائش جاری ہے. اطلاعات و نشریات کی وزارت کے علاقائی آؤٹ ریچ بیورو نے اس کا اہتمام کیا ہے. اس نمائش میں بھارت کی جدوجہد آزادی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے. خاص طور پر مجاہدین آزادی کی جدوجہد اور ان کی دین پر خاص توجہ مرکوز کی گئی ہے. ملک میں اب تک 3 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے. مرکزی وزارت صحت نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ان میں سے 75,06,000 سے زیادہ صحت کارکنوں کو پہلی خوراک جبکہ 45,54,000 کارکنوں کو دوسری خوراک دی گئی. پیش رہنے والے لگ بھگ 76 لاکھ کارکنوں کو پہلی خوراک جبکہ 16,47,000 کارکنوں کو ٹیکے کی دوسری خوراک دی گئی. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 21,17,000 سے زیادہ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا گیا. اسی دوران پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 17,000 سے زیادہ مریضوں کے شفا یاب ہونے کے بعد کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والے افراد کی شرح 96.56% ہو گئی ہے. بھارت، برازیل، جنوبی افریقہ IPSA کے خواتین فورم کی 6ٹھی میٹنگ ورچوئل طریقے سے کل ہوئی. میٹنگ کے دوران فورم میں ان اہم معاملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا جن سے عورتوں کی زندگی بدلنے میں مدد ملتی ہے. بھارت، برازیل، جنوبی افریقہ سہرخی تعاون فورم ایک ایسا منفرد فورم ہے جو 3 مختلف براعظموں کی بڑی جمہوریتوں اور معیشتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے. میٹنگ کی قیادت بھارت سرکار کی خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت نے کی. میٹنگ کے دوران وزراء نے خواتین کے معاملوں پر توجہ دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. بھارت اور بنگلہ دیش نے آبی وسائل کے سبھی معاملوں پر تعاون کو وسعت دینے سے اتفاق کیا ہے. ان میں دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے لیے طریقہ کار، آلودگی دور کرنا، دریاؤں کے ساحل کی حفاظت، سیلاب کی روک تھام اور بندوبست وغیرہ شامل ہیں. مشترکہ دریاؤں کے کمیشن کے فریم ورک کے تحت بھارت بنگلہ دیش آبی وسائل کی سیکریٹری سطح کی میٹنگ کل نئی دلی میں ہوئی. بھارتی وفد کی قیادت آبی وسائل، دریاؤں کے فروغ اور گنگا کو بہتر بنانے کے محکمے کے سیکریٹری نے کی جبکہ بنگلہ دیش کے وفد کی سربراہی آبی وسائل کے سینئر سیکریٹری کبیر بن انور نے کی. اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی آج تیسرے پہر قدرتی آفات کو برداشت کرنے والے بنیادی ڈھانچے کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس میں اظہار خیال کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے کووڈ-19 کی وبا کے دوران ملک کے ساتھ ساتھ دواؤں اور دوسرے ضروری سامان کے لیے عالمی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے. پارلیمنٹ نے ایک بل کی منظوری دی ہے جس کی روح سے طبی تقاضوں کے مطابق 24 ہفتے تک کے حمل کو ساقط کرایا جا سکتا ہے. ہماچل پردیش میں منڈی سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ رام سوروپ شرما دلی میں مردہ پائے گئے ہیں اور سابق مرکزی وزیر اور BJP کے رہنما دلیپ گاندھی کا صبح دلی میں انتقال ہو گیا. وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.